اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر زمان احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ و طیب الثنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ میں اپنے تمام دیکھنے والے چاہنے والے تمام اہل شوق پاکستان، اہل شوق پنجاب اور بالخصوص شہر سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی شوقین حضرات ہیں، دوستو شہر اقبال سیالکوٹ سے براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں۔ دوستو جیسا کہ آپ دوستوں کے نالج میں ہے کہ بیساکھ 2022 اپنے اختتامی مرحلات کی طرف ہے، غالباً کل تیسری اڑان ہے۔ میں اس وقت دوستو ایک ایسی شخصیت کے پاس بیٹھا ہوا ہوں کہ جس نے آپ کے اس شعبہ میں، وہ شعبہ کبوتر سازی ہو یا کبوتر اڑانے کے معاملات ہوں، ان دونوں شعبوں میں انہوں نے بڑی محنت کی، اور آج ان کی محنت کا صلہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ گزشتہ کئی سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ استاد عاشق حسین وہ دونوں شعبوں میں نے یہ دو باتیں میں نے کی ہیں، ایک کبوتر سازی کے حوالے سے اور ایک آپ کے فن کے حوالے سے۔ تو آئیے دوستو آج آپ کے شوق کے خصوصاً کھیل کے حوالے سے کچھ چند مفید باتیں ہم ان سے کریں گے اور ان سے رہنمائی بھی لیں گے اس حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے گزشتہ روز دیکھا کہ یہ وہی چھت ہے جو کہ استاد ڈاکٹر حسین المرزوقی ان کے نام سے اڑ رہی تھی، اور ان کا ایک آمنے سامنے کا مقابلہ بھی تھا استاد چودھری معین نواز گمن آف سمڑے آل سے۔ تو وہ مقابلہ بھی استاد ڈاکٹر حسین المرزوقی ان کی یہ چھت جس پہ استاد عاشق حسین صاحب جو ہے وہ شوق کر رہے ہیں، انہوں نے یہ مقابلہ جیتا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیالکوٹ ابوظہبی کپ میں بھی ان کی چھت جو ہے وہ شامل ہے۔ تو آئیے دوستو کچھ مہمان بھی آئے ہوئے ہیں، ہم زیادہ ٹائم نہیں لیں گے عاشق بھائی کا، ہم ذرا تھوڑا سا یہاں لیٹ پہنچے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ شام کے بعد انشاءاللہ استاد جی کے ساتھ سٹنگ ہوگی۔ عاشق بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عاشق بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ خیریت ہے؟ جی الحمدللہ۔ عاشق بھائی میں دو حوالے نال گل کیتی ہے تواڈے حوالے نال کہ ایک تے کبوتر سازی دے حوالے نال اور ایک فن دے حوالے نال، اور بھی لوگ پروفیشنل ہیں نے، جس طرح کہ مطلب بہت سارے لوگ جڑے نے پروفیشنلزم وچ نے کبوتر سازی دے حوالے نال، مگر انہاں دا جڑا دوسرا شعبہ ہے اودے وچ ہن او کم نظر آندے نے۔ تساں انہاں دوواں شعبیاں وچ جڑا ہے ملکہ لیا ہے، میرا مطلب بڑی محنت کیتی ہے، تے کبوتر سازی تے اے فن، یہ جڑا کبوتر اڈان دا فن جنوں کہا جانا ہے، یہ ایک تے کی ڈفرنس ہے، تے کیا آیا یہ ہر کھلاڑی اس سے ضروری ہے چیز کہ انہوں انہاں دونوں چیزاں تے عبور ہونا چاہیے؟ جی لالا جی بالکل، یعنی کہ کبوتر سازی کے حوالے سے مطلب کہ آپ سب سے پہلے اگر آپ کے پاس مطلب پروڈکشن ہوگی، یعنی کہ اس کو بنانے کے لیے اگر آپ کبوتر ہوں گے تو آپ اڑائیں گے نا۔ تو سب سے پہلے تو جب میں نے شوق سٹارٹ کیا تھا اس وقت یعنی کہ پہلے میں چند کبوتر جوڑوں والے رکھے تھے، اور بس ان کا پریکٹیکل بس پریکٹیکل سے سیکھے ہم۔ تو پریکٹیکل سے مطلب کس طرح پریکٹیکل، ذرا دوستوں کو بتائیں۔ مطلب پریکٹیکل یہ کہ مطلب اب میرے پاس جو مطلب 7 کبوتر اڑ رہے ہیں، مطلب ان کا ماشاءاللہ میرے پاس یہ تقریباً 5 6 7 پیڑھی ہیں، مطلب ان کی جو ہے نا، مطلب میں نے مطلب مجھے ان پہ اتنا مطلب تجربہ ہو گیا ہے کہ مطلب اس طرح ہے جیسے ہمارے پاس ایک کبوتر ہے، زیرہ کبوتر ہے، اس کا یعنی کہ اس کی جو ماں ہے وہ ہمارے شاید مطلب 2015 میں مطلب ہم بیساکھ چیمپئن ہوئے تھے غالباً، تو اس میں وہ اڑی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ ہم نے ایک ٹیڈی نر لگایا، اور اس کے جو بچے مطلب اچھے اڑے ماشاءاللہ، وہ نر مر گیا۔ پھر بعد میں نے اس کے ساتھ مطلب ایک نر لگایا جس کی جو مطلب تھوڑی سی دم تھی نا، وہ تھوڑی سی مطلب اس کی جو مطلب کہہ لیں کہ اس کا تھوڑی سی وزن یعنی کہ بھاری تھی، تو اس کے جو مطلب بچے نکلے وہ مطلب سامنے زیادہ کہہ لیں کہ اگر سمان جاتے ہیں ان کو میں ایک عادت ہے وہ تقریباً 1 2 بجے نا سامنے آ جاتے ہیں،
یعنی کہ ان کی وہ عادت ہے. اگر گرمی ہو, گرمی میں اگر 1-2 بجے یا 12-1 بجے سامنے آ جائے کبوتر تو دوبارہ یعنی کہ اس کو یعنی کہ مشکل ہوتا ہے جانے کے لیے. تو پھر میں نے اس کو مطلب پھر ان کو جو ہے نا ہم نے پھر دوبارہ واپسی ان کو ہم نے پھر سیالکوٹیوں میں بھی ڈالا, دوبارہ گولڈن میں بھی ڈالا. ابھی میرے پاس تقریباً 8-10 ہیں جو میں نے ان کو پریکٹیکل کر کے میں چیک کیا, اسپیشل اسی لیے کہ یہ مطلب خود نہیں مطلب اتنا کہہ لیں کہ ہائٹ نہیں کرتے تو دوسرے کیا کریں گے. مطلب دوسرے ماشاءاللہ وہ ابھی ایک ان کا جو ہے نا مطلب ایک کبوتر اڑ بھی رہا ہے, اور اس کے ساتھ میں نے سیالکوٹی یعنی کہہ لیں کہ مطلب چوہا پر ہے, اس میں ایک موتیوں والا ہے, مطلب اس کو اس میں ٹیڈی بھی ہے, 3 پر تھے اس میں. اس کو ہم نے زیرے کے ساتھ مطلب زیرہ مادی ماری. پچھلے جیٹ میں وہ مطلب طوفان کی نظر ہو گئی تھی جس دن وہ مٹھو لالی والا وہ میں نے وہ ایک ویڈیو جو ہمارا وائرل ہوا تھا, اس دن وہ یعنی کہ وہ طوفان اور بادل میں وہ چلی گئی تھی. 11 ماہ کے بعد وہ واپس آ گئی مادی. ٹھیک ہے, اس کو یہ اوپر یہ مطلب وہ نر تھا جو 3 بریڈ سے مطلب چوہا موتیوں والا مطلب اور یہ ٹیڈی ان کا کراس, یہ اوپر ہی مطلب 2 انڈے یا 1 انڈا تھا غالباً, وہ شیری نے پکڑ کے نیچے رکھ دیا مطلب جوڑوں میں, تو وہ بچہ نکل آیا. وہ اب اڑ رہا ہے ہمارے پاس. تو ماشاءاللہ وہ اس کا 8واں پر جو ہے نا لالا جی وہ مطلب یہ مشہور ہے, اکثر ہم کہتے ہیں جی وہ بچہ جب 8واں پر یعنی کہ پھینک دیتا ہے تو وہ اگر آپ اس کو اڑائیں گے تو وہ بھاگ جائے گا. تو ماشاءاللہ اس کا 8واں پر کوئی نہیں ہے, اور وہ مطلب کل بھی وہ ماشاءاللہ بیٹھا ہے 5 کے بعد بیٹھا ہے, تو پہلی 4 کے بعد بیٹھا ہے ایسے ہی. تو وہ ماشاءاللہ یعنی کہ ہماری سوچ سے وہ زیادہ مطلب اڑ رہا ہے, اور 2-3 سال سے مطلب اڑ رہا ہے وہ, اور مطلب بہت ہائٹ کرتا ہے. اور یعنی کہ یقین کریں کہ ہم نے اس کے پر دیکھے نا پیچھے, اس کو ہم نے پیچھے کر دیا. پھر اس کو ہم نے مطلب ہم نے کہا چلو جی چوئی صاحب سے مطلب ہمارا مقابلہ ہے, تو ہم نے اس کو رات کا ویسے بھی وہ اندھیرے کا لگا ہوا ہے, ہم نے اس کو مطلب 3-4-5 بجے مطلب باہر چھوڑنا, 2-3 گھنٹے اس نے اڑ کے نا اندھیرے میں بیٹھ جانا. یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں 20 دن پہلے کی بات. تو ایسے ہم نے اس کو کہا تھا یہ گرمی ہے اس میں مطلب یہ بھاگ جائے گا, لیکن وہ ماشاءاللہ یعنی کہ بہت اچھا اڑ رہا ہے. لیکن یہ پریکٹیکل سے لالا جی ایسے میرے پاس کور کمانڈر ہے ماشاءاللہ, جو پہلی پیڑھی مطلب پہلے جو بچے تھے وہ اس میں مطلب 1 اڑا اور 10 نہ اڑے. ٹھیک ہے, اتنا اچھا رزلٹ نہ آیا. جب ہم نے اس کو دوسری پیڑھی میں مطلب وہ گیا, دوسری اور تیسری میں, اب ماشاءاللہ ہمارے پاس تقریباً کہہ لیں آپ 15 پیڑھی ہیں ان کی, اور ماشاءاللہ جتنا مزہ میں کور کمانڈر کا آ رہا ہے مطلب دوسروں کا نہیں آ رہا. تو ایسے یہ مطلب آپ پریکٹیکل سے کریں گے, سیکھیں گے جو بھی یعنی کہ ان کا پروں کا ہوتا ہے بڑا, یعنی کہ پروں کی شیپ ہوتی ہے. یہ تو سارے اساتذہ نے مطلب سب نے بتایا ہوا کہ یہ ایسے شیپ ہو ایسے ہو, یہ تو مطلب ان کو بس آپس میں مطلب جوڑ توڑ کر کے تو اس کو جو ہے نا کبوتر سازی کا جو وہ سلسلہ وہ پریکٹیکل سے ہی ہوتا ہے. تو اس میں عاشق بھائی یہ تو چلیں ماشاءاللہ آپ نے بڑی محنت کی. دوستو آپ نے باتیں سنی استاد عاشق حسین کی, میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا لانگ پروسیس ہے. اگر آج استاد عاشق حسین اس مقام پہ ہے تو انہوں نے اس پہ بڑی محنت کی ہے, اس کے بعد جا کے انہوں نے یہ مقام حاصل کیا ہے. عاشق بھائی یہ دوسرا اکثر لوگوں کو سنا گیا ہے کہ جوڑے میں جو ہے وہ مادہ کا خصوصی طور پہ کہتے ہیں کہ واپسیوں کے حوالے سے سیان کے حوالے سے مادہ کا زیادہ رول ہوتا ہے اس میں نر کی نسبت. اس پہ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ یہ بھی ہم بھی سنتے آ رہے ہیں کہ زمین اگر اچھی ہوگی تو فصل اچھی ہوگی. تو نروں کا بھی لالا جی ہے جیسے یعنی کہ ویسے تو یہ 2 ٹانگوں والے آپ کو پتہ ہے اکثر یعنی کہ ہم نے پڑھا بھی ہے کہ یہ جو مادہ سے جو بریڈ ہے وہ چلتی ہے 2 ٹانگوں والی. جیسے ہم بھی 2 ٹانگوں والے ہیں مطلب, ٹھیک ہے, انسان بھی ہیں, اور یعنی کہ یہ ہمارے جو کبوتر ہیں یہ بھی ہیں. تو یہ تو ہے, اس میں تو ہوتا ہے, لیکن یہ کہ نہیں آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ مطلب ظاہر ہے آپ کے ہاتھوں سے کتنے جوڑے ہیں ویسے آج آپ کے پاس بریڈنگ کے؟ میرے خیال میں 500 پلس ہوں گے, تقریباً 500 پلس ہوں گے. لیکن یعنی کہ یہ بالکل یہ اگر ہمارے پاس مطلب اگر مادہ اچھی ہے تو ہم اس مادہ کی کوشش کرتے ہیں جو نر بچے ہوتے ہیں ان کو کاٹتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر نر اچھا ہے تو اس کا کوشش کرتے ہیں جو ان کے یعنی کہ مادہ ہو تو وہ کاٹتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا بھی ہوگا جو شکلیں ہیں ہماری, یعنی کہ ہماری زیادہ شکلیں جو مطلب جو بیٹے ہوتے ہیں ان کی شکلیں زیادہ اپنی والدہ پہ گئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو جو مطلب بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی جو شکلیں ہیں وہ اپنے والد پہ گئی ہوتی ہیں. تو یہ تو مطلب چلتا ہے سلسلہ, یہ تو
ایک اللہ نے بنایا سسٹم. تو اس کے ساتھ یہ تو چلو سازی کبوتر سازی کے حوالے سے بھی آپ نے بڑا تجربہ کیا زندگی میں. اس کے بعد کبوتر اڑانے کے حوالے سے جو ہے سلسلہ، یہ بھی پھر باقاعدہ آپ نے اس پہ بھی بالکل. اسی طرح کے ہاں لالا جی یہ بالکل، یہ تو یقین کریں ہم نے تو پریکٹیکل یعنی کہ 2 4 5 نسخے مطلب اس میں ہم نے نام رکھا ABCDEF ایسے بنا کے مطلب جو بھی ہم کرتے تھے لکھ لیتے. یعنی کہ لکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو کوئی بھی چیز کوئی بھی مقدار وہ دائیں بائیں نہیں ہوتی. تو پھر ہم نے بس ایسے تجربے کیے، مطلب ایک ایک چیز ایک ایک بندے سے سیکھی. آج بھی مجھے یاد ہے کہ اگر کسی نے مجھے موٹی الائچی کے متعلق بتایا تو مجھے وہ بھی یاد ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی نے کہا کہ پانی کبوتر کو پلاتے ہیں وہ بھی یاد ہے. مطلب ایک ایک چیز سیکھی ہے. اور بس ایسے ہی ہے نا، مطلب پھر پریکٹیکل کرنے سے ہوتا ہے. دوسرا عاشق بھائی، میں کھیل کے حوالے سے، آپ کے مہمان بھی آگے بیٹھے ہوئے ہیں، میں کھیل کے حوالے سے خصوصی طور پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اکثر آپ کے ٹورنامنٹوں سے پہلے میں بھی خود آ کے ہر سال جو ہے لوگوں کی ایک یاد دہانی کے لیے منصف کا جو شعبہ ہے عاشق بھائی، کس طرح آپ کا ایک بڑا تجربہ ہے، ظاہر ہے آپ منصف بھیجتے بھی ہیں، آپ کے پاس منصف آتے بھی ہیں، تو اس پہ کوئی قانون سازی یا ان کی تربیت کا کوئی سلسلہ یا کیا ذمہ داریاں ہیں خانہ مالکوں کی؟ بالکل لالا، یہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمارا سالانہ ایک کٹ ہوتا ہے نا، اس کٹ پہ مطلب آپ جو چھت مالکان مطلب گئے ہوتے ہیں ان کو مطلب ایک اسپیشل ایک سیشن ہونا چاہیے. کبوتر اڑا کے بتائیں کہ فلاں ایسے کبوتر اگر یہ ہائٹ ہے کبوتر کی، اگر اس ہائٹ پہ ہوگا تو یہ قابل قبول ہوگا. مطلب پوری ایک ٹریننگ ہونی چاہیے. تو بغیر ٹریننگ کے کوئی بھی کام ہے آپ کو پتہ ہے وہ مطلب یعنی کہ اس کا ایک سیشن ہونا چاہیے. مطلب ہمارے اسپیشل جو ہمارے مطلب ہم لوگ ہیں جو مطلب کہہ لیں کہ شو کرتے ہیں. اکثر ہم نے دیکھا ہے، کیونکہ میں تو وزٹ کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2014 سے ہم چھتوں پہ جاتے ہیں، اکثر دیکھنے میں آیا کہ لوگ پکڑ دکڑ پہ منصف بھیج دیتے ہیں. منصفوں کو قاعدے قوانین کا ہی نہیں پتا ہوتا. کیا خانہ مالک کی ذمہ داریاں نہیں؟ اگر آپ منصف بھیجتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ اس کو سمجھا بجھا کے بھیجیں. لیکن بالکل لالا جی، ہم تو یہ آپ یقین کرنے کہ سیالکوٹ میں جتنے بھی شوقین ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا منصف وہاں جائے. یعنی کہ ہم نے اسپیشل اپنے منصف کو یہ مطلب ہم کہہ کے بھیجتے ہیں کہ مطلب آپ نے نہ تو مطلب ہمیں نقصان، ہمارا نقصان کرنا ہے، نہ جس چھت پہ آپ جا رہے ہیں ان کا نقصان کرنا ہے. جو بھی انصاف ہے آپ نے وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو مطلب ہم یہ بھی کہہ کے بھیجتے ہیں کہ یار آپ کو کبوتر آپ نے خود دیکھنے ہیں. مطلب یہ کہ امپائر ہوتا ہے، اگر امپائر مطلب اس کو نہیں دیکھے گا تو پھر کون دیکھے گا؟ ٹھیک ہے. آپ خود دیکھیں. ٹھیک ہے. اور مطلب اکثر پتہ ہے کیا ہے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ جو ہے نا منصف کے حوالے سے نمائندگی کا حق زیادہ ادا کرتے ہیں، منصف کا حق جو ہے وہ کم ادا کرتے ہیں. مثال میں آپ مجھے بھیج رہے ہیں، منصف بھیج رہے ہیں، تو میرا کام ہے کہ وہاں جا کے میں آپ کے ساتھ بھی زیادتی نہ کروں، اگلے گھر کے اگلے ساتھ بھی جاتے ہیں. مگر لوگ جو ہے کوئی نمائندگی کی حیثیت سے جاتے ہیں کہ میں بھائی عاشق. بالکل. اکثر ایک چیز اور بھی لالا جو مطلب جب یعنی کہ زیادہ ایسے بھی ہمارے پاس بھی آتے ہیں منصف، مطلب وہ مطلب کہہ لیں کہ بیٹھ جاتے ہیں چھاؤں میں، بیٹھ جاتے ہیں، اوپر دیکھتے نہیں ہیں. میں چھت مالک ان کو کہتا ہے جی وہ کبوتر ہمارا دیکھو، مطلب تو مطلب اگر جب وہ خود ہی نہیں دیکھیں گے، یعنی کہ ہم جو ہے نا مطلب اپنے منصف کو یہ کہہ کے بھیجتے ہیں کہ آپ نے کبوتر دیکھنے. چھت مالک اگر دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، ٹھیک ہے نہیں، آپ نے خود دیکھنا ہے. اگر کوئی کبوتر مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بھی نظر نہیں آیا، ٹھیک ہے نہیں، اگر چھت مالک نے نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا تو اس کا ٹائم مطلب دو. کبوتر کا حق مطلب آپ نہیں لینا چاہیے. مطلب اگر چھت مالک نے بھی نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا، ٹھیک ہے. آپ جب منصف دیکھے گا ہی نا، تو وہ تو جب اچانک آئے گا تو دیکھ لے گا، تو وہ تو کہے گا نہیں جی یہ میں نے تو دیکھا ہی نہیں. جب وہ آسمان سے مطلب پوری ٹکٹکی لگا کے دیکھ رہا ہوگا تو پھر وہ منصف کیسے کاٹے گا؟ کیونکہ اس نے تو دیکھ رہا ہے، وہ آ رہا ہے صحیح. تو ہم منصف کو اپنوں کو کم از کم اپنے منصف کو ہم گائیڈ کر کے بھیجتے ہیں کہ آپ جو ہے نا کبوتروں کو آسمان سے دیکھیں. اگر جو کبوتر آپ کو لگتا ہے کہ بالکل ہی مطلب آپ کو نظر نہیں آیا، تو آپ چھت مالک کو کہیں گے یہ ہمیں نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے نہیں. تو جب مطلب چھت مالک ہماری بھی چلیں کچھ ذمہ داری ہوتی ہیں چھت مالکوں کی. مطلب ہم اب 4-5 ہمارے پاس دور بھی نہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں مطلب منصف کو ہر کبوتر. لالا جی ہم مطلب ہمارا سٹائل یہ ہے کہ ہم مطلب ہر کبوتر کا مطلب نام لے کے کہتے ہیں فلاں کبوتر ہے. کیونکہ یہ تو مطلب پہلے ہوتا تھا نا، ہم کہتے تھے جی وہ ہمارا 1 نظر آ رہا ہے، 2 نظر آ رہا ہے، 3 نظر آ رہے ہیں. یہ تو اس وقت تھا جس وقت آپ کے پاس دوربینیں نہیں تھی. اب تو آپ کے پاس دوربین ہے، ٹھیک ہے نہیں.
آپ مطلب کہیں گے ہمارا فلاں کبوتر ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر کبوتر کو ہم رنگ جو ہے نا، 3 رنگ ہے مطلب مختلف سٹائل سے لگاتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جی ہمارا فلاں کبوتر ہے، ہم منصفوں کو بتاتے ہیں جی بھائی ہمارا فلاں کبوتر ہے، ہاں کبوتر ٹھیک ہے جی۔ جب آپ کبوتر کا نام لے کے بتائیں گے، ٹھیک ہے جی، تو پھر آپ کا کبوتر ہمارے ماشاءاللہ ابھی تک آپ کہہ لیں کہ مطلب 99% کبوتر نہیں کبھی کٹے، ہمارا شاذ و نادر کبوتر کاٹا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کبوتر کا نام لے کے منصفوں کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ فلاں کبوتر ہے، اور ہمارے پاس ایکسٹرا دور بھی نہیں ہوتی ہے، منصفوں کو بھی ایک پکڑا دیتے ہیں کہ آپ ہی بھائی دیکھ لو، چیک کر لو، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ ایسا کریں گے تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی جو ہے نا ڈسپیوٹ نہیں ہوگا۔ عاشق بھائی بس میرا آخری سوال کہ اس دن استاد چودھری معین نواز صاحب پہ بھی میں نے یہ سوال کیا، جس کی میں بھی ظاہر ہے ہمارے مشاہدے میں بھی چیزیں آ رہی ہیں، 10-12 سالوں سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ استادی شاگردی والا جو شعبہ ہے، جیسا کہ آپ لوگ تمام اپنے آرگنائزرز نے ابھی گجرات میں بیٹھ کے آپ نے ایک سٹنگ کی، پھر اس پہ ڈیبیٹ ہوئی، پھر آپ نے شیخوں کو فائنل کیا، کیا استادی شاگردی پہ بھی کوئی اس طرح کے معاملات یا اس طرح کی قانون سازی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ ہم بعض معاملات ایسے ہو گئے ہیں اب گزشتہ 3-4 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پھر اخلاقی گراوٹ بھی آتی ہے، لڑائیوں تک نوبتیں آتی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس پہ کوئی قانون سازی کی بالکل ضرورت لالا ہے اور جی، ہونی چاہیے کہ نہیں؟ یہ تو ہونی چاہیے، میں چل بھی رہا ہے ہمارا سیالکوٹ میں نا، بلکہ میں نے پرسنلی 2-3 جو پارٹیاں مین ہیں ان سے یہ بات کی ہے کہ ہمارا کوئی بھی مطلب بندہ، اگر آپ کا کوئی بندہ با کے ہماری طرف آئے گا ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور اگر ہمارا کوئی با کے آپ کی طرف چلا جائے تو یعنی کہ آپ ان کو ایکسیپٹ آپ نہ اس کریں، کو accept نہ یعنی کہ یہ ہماری بات مطلب کہہ لیں کہ ان سے بس اسٹام ہونا باقی رہ گیا، باقی جو ہے نا ہمارے معاملات جو ہے نا وہ ڈسکس ہو گئی اس بارے میں۔ نہیں، تو اس پہ جنرلی اگر کوئی قانون سازی کی ضرورت نہیں بالکل، یہ قانون سازی کی ضرورت ہے نا لالا جی، مطلب ابھی دیکھیں جب نہیں کیا مطلب اسی لیے تو اساتذہ کی جو ہے نا وہ عزت نہیں ہو رہی نا۔ نہیں، اس کی ایک اور وجہ، اس کی وجہ ہم نے یہ دیکھی ہے، آپ بھی اس چیز کو ایڈمٹ کریں گے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ چند سالوں سے پہلے جو پرانے لوگ تھے وہ یہ بتاتے تھے کہ جی 10 سال ہو جاتے تھے، 12 سال ہو جاتے تھے کہ 12 سالوں کے بعد جو ہے وہ استادی کی پگ جو ہے وہ ملتی تھی۔ تو اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی سٹیج پہ شاگرد ہوتا ہے، اسی سٹیج پہ استاد بنا دیتے ہیں، تو کیا یہ ایٹیچیوڈ ٹھیک ہے؟ لالا جی اصل میں کچھ لوگ ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب وہ کہہ لیں کہ مطلب اصل میں تو ہوتا ہے یہ شوق، یعنی کہ مطلب جو استاد ہوتا ہے وہ استاد کے ساتھ ہی بازی لگا، مطلب اسی لیے مطلب ایسے کیا جاتا ہے کہ مطلب وہ یعنی کہ استاد سے بازی لگا سکیں، کیونکہ اس میں ہمارے شوق میں پیسہ انوالو ہو گیا، مطلب بڑے لوگ جو ہیں وہ۔ اچھا، مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سلسلہ اس لیے ہوا ہے کہ بعض قوانین ہیں جس دور میں ہے کہ کسی کا شاگرد ہونا ضروری ہے، اس کا استاد ہونا ضروری ہے اس کی، مگر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ دوسری یہ چیزیں جو سیکھنے کے معاملات ہیں، یہ اس طرح کی، میرا کہنے کا مقصد یہ تھا۔ لالا جی اب یہ سیکھنے کا جو پروسیس ہے نا، ابھی مطلب دیکھ لیں ہمارا تو کم از کم میرا خیال ہے کہ مطلب 1000 چلے نہیں تو مطلب 500 پلس 500-600-700 شاگرد ہوگا، لازمی بات، ٹھیک ہے۔ آپ یقین کریں کہ مطلب سیکھنے کا جو جستجو ہے نا، مطلب ہمارے پاس جو مطلب سیکھنے کے لیے آیا ہے وہ تقریباً 4-5 لوگ آئے ہیں، رمیز ہو گیا، مطلب رمیز ہو گیا، حسنین بھائی ہو گئے، مطلب چند لوگ، آپ کہہ لیں کہ تقریباً 5 لوگ آئے ہوں گے سیکھنے کے لیے، اور جو لوگ ہمارے پاس سیکھنے کے لیے آتے ہیں نا، ایسا نہیں کرتے ان کو ہم سکھاتے نہیں ہیں۔ آپ یقین کریں، آپ حسنین بھائی کو پوچھ لینا، آپ سے رمیز کو آپ پوچھ لیں کہ ہم سب کچھ سکھاتے ہیں، لیکن سیکھنے والا تو نا ادھر ہمارے پرابلم یہ ہے کہ لوگ جو اکثر شاگرد ہوتے ہیں نا، مطلب وہ زیادہ تو ہوتے ہیں کہتے ہیں جی نام مل جائے ہمیں کسی بڑے استاد کا، اس لیے ہو جاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بعض جی آپ نسخہ دیں، کمپیوٹر کا بٹن دبائیں اور کبوتر شام کو بیٹھیں، ٹھیک ہے، مطلب بغیر محنت کے، ٹھیک ہے، وہ تو لالا جی مطلب بغیر محنت کے تو کوئی بھی نہیں مطلب سیکھ سکتا نا، اور پتہ بھی نہیں چلتا لالا جی جب تک آپ پریکٹیکل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، جب تک آپ پریکٹیکل نہ کریں گے آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ جب تک آپ سیکھیں، مطلب کوئی بھی کام ہے، مطلب اب مجھے فار ایگزامپل مجھے اگر کوئی آپ کام کی مثال لے لیں، مطلب فار ایگزامپل ویلڈنگ کا آپ کام کر لیں، مجھے ٹانگا لگانا نہیں آتا،
تو مجھے مطلب کوئی ٹیلی فون پہ کہے جی آپ ٹانگا ایسے لگائیں تو میں لگا سکوں گا؟ وہ تو کبھی بھی نہیں لگا سکوں نہیں گا ہو سکتا. جب تک میں پریکٹیکل نہیں میں کروں گا، سیکھوں گا نہیں تو پتہ تو نہیں چلے گا. ہمارے پرابلم یہ ہے کہ سیکھنے نہیں آتے، بس نسخہ پکڑتے ہیں جا کے کبوتروں کو لگا لیتے ہیں، اس میں 101 پرابلم آتی ہیں. مگر یہ ہے کہ آشف یہ تو چلیں ٹھیک ہے بجائے آپ کی. تو دوستو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے بھی رمیز بھٹی کا رزلٹ آپ دیکھتے ہیں، آپ کے سامنے ہے. اس نے باقاعدہ ان دونوں بھائیوں نے اس چھت پہ رہ کے پریکٹیکلی جو ہے یہ تمام فن جو ہے انہوں نے سیکھا ہے. اور آج کل جو ہے وہ میرے خیال میں مستقبل قریب میں استاد کا ایک اور شاگرد ہے، میں تو اسے چھوٹا استاد کہتا ہوں، شہری بھائی. وہ کافی عرصہ سے جو ہے استاد جی کے ساتھ ہے، اور شہری میں بھی کافی مطلب ہے جو سیکھنے کا ایک سلسلہ ہے اس میں ہاں بالکل، وہ سارا اس سے پتہ ہے، خود ہی کرتا ہے شوق وہ. بھی ہے، اسے اندر سے سیکھتا بھی ہے. تو عاشق بھائی کیا مطلب ہے، میرا جو کہنے کا مقصد تھا قانون سازی کے حوالے سے، یہ جو معاملات خراب ہوتے ہیں کہ لوگ ادھر سے اٹھ کے ادھر چلے گئے، پھر ایک دوسرے پہ بہتان اندازی، پوسٹیں لگانی، اس طرح کے معاملات. میں استاد کو چھوڑ دیا، استاد کہتا ہے معذرت کے ساتھ، لیکن یہ کہ آپ مطلب ہمارا جو محکمہ ہے نا کبوتر پروروں کا، یہ سیاستدانوں سے کم از کم بہت مطلب اچھا ہے. آپ ایسے کہہ لیں کہ ہمارا جو محکمہ 1% وہ جو سیاستدان ہے وہ 99%، ٹھیک ہے نہیں. ہم مطلب کہہ لیں کہ بہت آگے ہیں اور بہت مطلب کہ اچھے ہیں سیاستدانوں سے، سیاستدانوں سے، موجودہ سیاستدان موجود جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن ہمیں فخر ہے کہ ہم کبوتر باز ہیں. ہمیں یہ فخر نہیں، یعنی کہ ہم یہ بھی مطلب کہہ لیں ہمیں فخر ہے کہ ہم سیاستدان نہیں، ٹھیک ہے. کیا مستقبل قریب میں اس پہ کوئی آپ کچھ کوئی ہے کوئی سوچ بچار اس پہ کہ باقاعدہ قانون سازی؟ بالکل لالا جی، انشاءاللہ اتنے پیریڈ میں استادی پاک ملنی چاہیے. اگر کوئی چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کو اس کی پنش یہ ہے کہ اس کو کوئی قبول. آج کل تو ہم دیکھتے ہیں اصل پرابلم لالا جی، اصل میں پرابلم یہی ہوتی ہے کہ مطلب ایک بندہ چھوڑتا ہے 10 قبول کرنے والے، 10 جب کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا تو پھر کون کرے گا مطلب. تو کیا پھر مستقبل قریب میں کوئی اس طرح ہاں انشاءاللہ بالکل. یہ جب آپ مطلب بڑی پارٹیاں 2-3 اگر وہ آپس میں کر لیں گی تو الحمدللہ میرا خیال ہے کہ یہ قانون بن جائے گا. کہاں جائیں گے لوگ پھر؟ تو دوستو اب آپ نے استاد عاشق حسین صاحب کی باتیں سنی. دوستو یہ بڑا محنت طلب کھیل ہے، اس کو اتنا آسان لینا جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہتر بھی نہیں ہے، اور جو لوگ اسے آسان سمجھتے ہیں وہ اتنی کامیابیاں بھی نہیں سمیٹ سکتے. تو انشاءاللہ دوستو صبح ہم اسی چھت سے تیسری اڑان کا آغاز بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش بھی کریں گے کہ آپ کو ایک اور اچھا شوق تحصیل گجرات سے اس دفعہ اس شوقین نے بھی بڑی نمایاں کامیابیاں حاصل کیں. تو انشاءاللہ دوستو صبح کا جو دن ہوگا وہ ہم مصروف دن گزاریں گے. اس چھت سے ہم نے صبح کا آغاز کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم کوشش کریں گے کہ جو دوسری چھت ہے تحصیل گجرات سے پیر ہرا سے، وہاں سے انشاءاللہ آپ کو وہ شوق بھی دکھائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ دوستو موسم جو ہے آج صبح کا تو پتہ نہیں ہے، صبح اس موسم کے حوالے سے استاد عاشق سے ہم بات کریں گے. مگر رات جو ہے جس وقت ہم گجرات سے آ رہے تھے تو رات کا موسم جو ہے یہ کافی، ابھی ہم چھت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو موسم ٹھیک ہے. تو میں بیسٹ آف لک کہوں گا جتنے بھی پارٹیسپینٹ ہیں پنجاب لیول پہ یا ضلعی لیول پہ یا اپنے قصبات لیول پہ، صرف اور صرف دوستو اس شوق کو شوق سمجھ کے کیجئے گا، اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں. ہار والے جو لوگ ہیں انہیں اپنی کمیاں کوتاہیاں دور کرنے کے لیے اپنی کمیوں پہ انہیں نظر رکھنی چاہیے کہ میں نے کیا کیا گراؤنڈ میں کن کن چیزوں میری کمیاں تھیں، ان کمیوں کو دور کرتے ہوئے پھر اگلے سال جو ہے وہ آپ اس شوق میں آئیں. تو انشاءاللہ دوستو مجھے اور ہیرا کو اجازت دیجیے گا. صبح اللہ نے زندگی دی، بشرط زندگی صبح 5:15 بلکہ 5:15 سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور وہ تمام سیگمنٹ جو ہے وہ ہیرا آپ کو دکھائے گا. مجھے اور ہیرا کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ آج استاد جی کے ہیرا آپ کو دکھائے تو کوئی مہمان ان کے آ کے کافی دیر سے وہ بیچارے بیٹھے ہوئے تھے اور کافی دور سے وہ آئے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ ایک بڑا سمندر ہے، اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی آپ گفتگو کریں وہ کم ہے. باقی استاد جی کی جو بات ہے دوستوں کبوتر سازی کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر آپ دیکھیں
تو کوئی ایسی چھت نہیں ہے پنجاب میں اس وقت، تمام بڑی جتنی نامور چھتیں ہیں تمام لوگوں کے پاس کبوتر ہیں، مگر بات پھر وہی آتی ہے کہ ان کی لیبارٹری عثمان ہے، تجربہ ہے بار بار، اور سیکھنے کے مرحلات جو ہیں وہ جس وقت تک آپ پریکٹیکل نہیں کریں گے، آپ پریکٹیکل نہیں کریں گے سیکھنے کے حوالے سے، کیونکہ تھیوری تو آپ پڑھ لیتے ہیں مگر پریکٹیکل کرنا ضروری ہے، تو آپ خود بھی محنت کریں، پریکٹیکل بھی کریں۔ جس طرح میڈیسن کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں کہ پرانے جو لوگ تھے وہ دیسی نسخوں پہ ٹائم لگتا تھا بنانے میں، چیزوں کی پہچان کا حوالہ ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ مکس کر کے کبوتر اچھے ہوں، پھر آپ کا فن بھی اچھا ہو، تو تب جا کے آپ کامیابی کے زینے جو ہیں وہ چڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے دوستو، میں شاعر اقبال سے اپنے اس شعر کے ساتھ آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ میں اپنے انہی الفاظ کے ساتھ آپ دوستوں کی دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔